بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس دنیا میں انسان پیدا کیا گیا ہے، اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ دو کیفیتوں اور دو حالات سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ خوشحالی، فارغ البالی اور ہر قسم کے غموں سے اسے نجات ملتی ہے، ہر مصیبت سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، ایک مسرت اور شادمانی اور ایک انتہائی خوشی کی زندگی اس کی گزرتی ہے۔ دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی تکالیف اور اذیتوں سے اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی جٹل سمسیاؤں سے اور جٹل مصیبتوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ تمام تدابیر یہ ہے کہ ایک دولت مند اپنے دولت کے وجہ سے چاہتا یہ ہے کہ اس کی دشواریاں دور ہوں، ایک طاقتور آدمی، ایک باہوبلی یہ چاہتا ہے کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر وہ تمام دشواریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک سیاسی رہنما، ایک سماجی کارکن یا اسی طریقے سے زندگی کے دوسرے شعبہ حیات اور جیون کے دوسرے بھاگ اور وبھاگ سے سمبند رکھنے والے لوگ اپنے اپنے وسائل اور اپنے اپنے ذرائع اور سنسادھن کو بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے سامنے مسائل ہیں اسے ان کو نجات ملے، ان کو دشواری سے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دولت ہو یا طاقت یا اس طریقے سے انسان کے سامنے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان تمام کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کی مشکلات اور دشواریوں سے اس کو نجات نہیں ملتی ہے۔ آخر کار چاہے وہ کسی دھرم سے یا کسی نظریہ اور فکر سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ کسی خدا بیدار تحریک سے اس کا تعلق ہو، خدا کا منکر ہو، لیکن ایک مرحلے میں پہنچ کر کے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی طاقت کے سامنے اپنی دشواریوں کو پیش کرے اور اس سے سہایتا لے، اس سے اپنی جو دشواری ہے اسے نجات پانے کے لیے وہ کوشش کرے۔ اسی کو عربی میں دعا کہا جاتا ہے، اسی کو ہندی میں بنتی کہا جاتا ہے، پرارتھنا کہا جاتا ہے۔ وہ اس بات کے لیے جب تمام اس کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایسے موقع پر پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس دھرتی اور آکاش کے پیدا کرنے والے کے سامنے وہ ایک مجبور کی حیثیت سے کہ اب کوئی دروازہ نہیں رہ گیا ہے کہ جس کو کھٹکھٹایا نہ ہو، کوئی ذریعہ ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے کہ جس کو اپنایا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی دشواریاں دور نہیں ہوئی ہیں، تو اب ایسے آخری لمحے میں، ایسے آخری موقع پر وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے اور اس سے وہ مدد چاہے وہ دھارمک ہو یا ناستک ہو، لیکن ایک مرحلے میں پہنچ کر کے وہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اپنی دشواریوں سے نجات پانے کے لیے، اپنے دشواریوں سے موکش پانے کے لیے وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ مثال کے طور سے کسی کا بیٹا ہے، وہ اسپتال میں ہے اور آخری اس کے لمحات ہیں، وہ چاہتا ہے کہ دولت لٹا دے لیکن بچے کی جان بچ جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ طاقت کے ذریعے سے اپنے بچے کو جان بچانے کے لیے جتنی بھی طاقت استعمال کر لی جائے، چاہے وہ فورس کی طاقت ہو، آرمی کی طاقت ہو، سیاسی طاقت ہو، معاشی طاقت ہو، معاشرتی طاقت ہو، جتنی طاقتوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں، شکتیوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب لگا دے لیکن بچے کی جان بچ جائے۔ لیکن وہاں تو جواب یہ ہوتا ہے، نبض ساکت، سرد جسم، احباب چپ، عاجز طبیب، اب میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ اس وقت جو مجبوری اس کی ہوتی ہے وہ یقیناً ایک عبرتناک مجبوری ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر دعا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، دعا کے سلسلے میں دینی نقطہ نظر سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے جس چیز کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ جن دعاؤں کو خود مالک کائنات نے انسانوں کو سکھایا ہے کہ یہ دعا ایسے کرو،
تو ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ جب وہ دعا سکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ میرا بندہ ان الفاظ ان شبدوں میں دعا کرے گا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے سلسلے میں مجھ سے کہے گا تو میں اسے مان لوں گا۔ یعنی یہ کہ قرآن میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان، اس دھرتی پر بسنے والے ہر ویکتی کے لیے وہ دعائیں مفید ہیں، کارآمد ہیں اور وہ قبولیت کے قریب ہیں۔ وہ دعائیں، ان دعاؤں کی دو شکلیں ہوتی ہیں جو دعائیں قرآن میں سکھائی گئی ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اور قرآن و حدیث کے تعلیمات کے تحت یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے والے لوگوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ ان کے زبان سے نکلتے ہیں اور وہ چاہے ان کا ترجمہ، اس کی تفسیر یا اس کے مفہوم سے واقف نہ ہو، اس کے باوجود ہر حرف پر، ہر شبد پر نہیں، ہر حرف پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اس کی دعا کسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو ہر حرف پر 10 نیکی ملتی چلی جائے گی، اور اگر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو 10 نیکیاں بھی مل گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دعا بھی قبول ہوئی، اس لیے کہ وہ دعا کو تلقین کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے کہ پہلے انسان سے جب ایک چوک ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم جو جنت میں تھے اور پہلے انسان تھے، پہلے جنتی تھے، ان سے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کہنے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، اور اس درخت کے قریب جانے کے نتیجے میں ان کو احساس ہوا کہ جس چیز سے مالک نے منع کیا تھا میں نے وہ کام کر ڈالا ہے، تو یہ تو ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت سے گھٹا اور بڑھا کر کے کوئی کام کیا جائے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی خدا کا حق تو یہ ہے، خدا کا اختیار تو یہ ہے، خدا کی صفت یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، جہاں وہ روک دے وہیں رک جایا جائے، جس کام کو کرنے کے لیے کہے وہ اس کو کرنے لگ جایا جائے، اس کو کہتے ہیں عدل، اور اس کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت آدم نے کہا تھا کہ بلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اگر اس درخت میں نے منع کیے ہوئے کے باوجود تم اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ آپ غور فرمائیں کہ آج اس دنیا میں انسان کتنا ظلم کر رہا ہے، خدا کی منع کی ہوئی چیزوں کو کتنے دھڑلے کے ساتھ کر رہا ہے، کتنے بے باکی کے ساتھ کر رہا ہے، روکنے کے باوجود کتنے انتہائی ہمت کے ساتھ ان کاموں کو کر رہا ہے، یعنی ظلم کر رہا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظلم کے تعلق سے یہ بات بتائی تو حضرت آدم نے فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، مالک ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ہم نے ظلم کر ڈالا ہے، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے تو ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ یعنی یہ کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ سکھائے مانگنے کے لیے وہی طریقہ ہونا چاہیے اور اسی انداز سے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسائل اور مختلف مشکلات کے موقع پر اپنے خدا سے دعائیں کی ہیں، حدیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ انسانوں سے یہ کہا گیا، نہ کہ مسلمانوں سے صرف، کہ جس طریقے سے سارے انسانوں کے لیے رہنما بنا کر کے بھیجے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں تھے، مسلمانوں نے تو مان لیا، اس لیے مسلمان محبت کرتے ہیں اپنے رسول سے اور اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ نبی تو ہر کسی کے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے ان کو نبی بنایا گیا، وہ ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مہیلاؤں کے لیے، پرشوں کے لیے، چینیوں کے لیے، جاپانیوں کے لیے، امریکیوں کے لیے، افریقیوں کے لیے، ہر کسی کے لیے وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ لہذا جس انداز سے نبی نے دعائیں کی ہیں،
مشکلات کے مواقع پر اور سمسیاؤں کے اتپن ہونے کے نتیجے میں جو دشواریاں آپ کے سامنے آئیں، یقینی طور پر تمام انسانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور یہ ان کے ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی اسی انداز سے خدا سے بھیک مانگیں اپنے دشواریوں کو دور کرنے کے لیے۔ یہاں بھی دو پہلو سامنے رہنے چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے تو اتباع رسول اور اسوہ رسول کے پیچھے کو اختیار کر لینے کے نتیجے میں جو شرف و فضیلت نصیب ہوتی ہے، یقینی طور پر وہ بھی انتہائی قابل قدر ہے اور اہمیت کے حامل ہے۔ دونوں جگہ دو فائدے ہیں۔ ان دونوں فائدوں کو پیش نظر کر کے ہمیں اس وقت اپنے ملک اور عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، جس کو کورونا کی مصیبت کہا جاتا ہے، آج ہم کوئی تو یہ کہتا ہے، اس کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے کہ ہم جنگ جیتیں گے، کوئی کہتا ہے بجائے اس کے کہ جنگ جیتنے اور کورونا جو خدا کی طرف سے ایک بھیجی ہوئی مصیبت ہے، آپدہ ہے، مہاماری ہے، اسے خدا کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، اور خدا کی طرف رجوع کرنے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم سے چوک اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے ہم اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پچھتاوا ہو، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم سے ماضی میں جو غلطیاں ہوں ایسی غلطی ہم کبھی نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ غلطی کو تسلیم کرنے کے ساتھ آئندہ کا عہد و پیمان کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو خدا کا اپنا سمجھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے، لیکن اگر خدا کو اپنا نہ سمجھے گا، خدا کو بیگانہ سمجھے گا، خدا کی پہچان نہیں اس کے قلب و ذہن میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندوں کو یہ صرف اتنا نہیں کہا کہ بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو اپنا بنا کر کے اور خدا کا اپنا بن کر کے جب اس سے بھیک مانگی جائے گی تو یقیناً وہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انعامات اور اکرامات سے نوازے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی کہ دعا کرتے وقت اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ خدا سے دعا کر رہے ہیں وہ ہماری دعا ہمارا خدا قبول کرے گا، اس لیے کہ میں اس کے دروازے سے، اس کے در سے بھٹک کر کے، ہٹ کر کے کہاں جاؤں گا، کس سے مانگوں گا، کون ہماری سمسیاؤں کا سمادھان کرنے والا ہے اور اسے ندا کرنے کے لیے کس کے پاس شکتی رکھی ہوئی ہے۔ لہذا اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کے جسم میں، اس کے شریر میں دوڑنے والا خون اور اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا پہنے ہوئے ہے وہ، اور اس کے ہاتھ میں اور اس کے جیب میں جو کرنسی اور نوٹ ہیں وہ حلال کے پیسے کے ہونے چاہیے۔ حرام پیسے سے کھایا ہوا رزق، حرام پیسے کا خریدا ہوا کپڑا اگر کوئی پہن کر کے اور دعا کرتا ہے تو یہ بغاوت کے تعریف میں آئے گی، اور باغی کی دعا کوئی قبول نہیں کرتا ہے، نہ انسان ساری جیون میں کوئی قبول کرتا ہے، اور نہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہ تو منہ چڑھانا ہوا خدا پاک کو کہ آپ کے ہم بغاوت بھی کریں گے اور آپ سے ہم لیں گے بھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ناممکن ہے کہ بغاوت کر کے اور پھر ہم زندگی کے، چاہے وہ راجنیتک چھیتر ہو یا ساماجک یا آرتھک سمسیاؤں کے سمادھان کا مسئلہ ہو یا خدا کی بندگی اور عبادت کا، ایسی صورت میں اگر وہ بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے اور خدا سے بھیک مانگتا ہے، جیسے کہ اس وقت ساری دنیا میں لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا کے پیچھے جو ذہن ہونا چاہیے، جو فکر ہونا چاہیے، جن آداب اور احترام کا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے، وہ جب اختیار نہیں کریں گے تو کتنی دعائیں کر لیں، مالک کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور اس کو سنوائی نہیں ہوگی۔